بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 218واں دن، آج شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا نام خالد بن زید النجاری ہے۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کے مہمان ہوئے اور تقریباً 7 ماہ انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ وہ ہمیشہ دین کی خاطر جان و مال لگانے کے لیے تیار رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بھرپور کوشش کرتے، اسی لیے ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ مستقل دین کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیماری کے باوجود 90 سال کی عمر میں دین کی خاطر قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ جب راستے میں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے جتنا دور جا کر مرے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا، اس لیے میری موت کے بعد بھی میری لاش کو ساتھ لے چلنا اور جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی وہاں مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی کہ کئی دنوں کے بعد بھی ان کی نعش پوری طرح محفوظ رہی۔ جب یہ اسلامی قافلہ قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات سن 52 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک منافق کی موت کی خبر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک سخت ہوا چلی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مر گیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر گھر والوں کو سلام کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے نام یاد کرنے پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جس شخص نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زیادہ عمل بھی کم لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ بہت کم سمجھے گا اور تمنا کرے گا
کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انار سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدہ کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔